حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جس طرح رمضان المبارک آ رہا ہے تو رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ عبادات کی جاتی ہے۔ روزہ رکھنا خود یہ عبادت ہے، اسی طرح نماز تراویح ہے، تلاوت قرآن پاک بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اسی طرح اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی اہم عبادت ہے۔ تو بہار شریعت کے اندر یہ مسائل موجود ہیں کہ نماز تراویح مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے، یعنی مسلمان مرد اور عورتیں سب کے لیے بالاجماع یہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔ اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس پر مداومت فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم سمجھو، اپنے اوپر لازم سمجھو۔ تو نماز تراویح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور اس کو پسند بھی فرمایا۔ اب نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اور ثواب طلب کرنے کے لیے قیام کرے، یعنی نماز تراویح پڑھے، تو اس کے اگلے جو سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صغائر جو گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح پڑھی تو پھر اس کو ترک فرما دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اندیشہ سے نماز تراویح کو چھوڑا کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو چھوڑ دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور تھا تو آپ ایک دن رمضان المبارک میں ایک دن رات کو مسجد میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ متفرق کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی مل کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں اور میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں۔ تو کیا ہوا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا، باقی سب کو اس کے پیچھے یعنی کہ اکٹھا کر دیا۔ تو پھر دوسری بات آتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں کہ لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سارے وہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ بڑا خوش ہوئے، فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، یعنی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ تو پھر اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ ایک نیا کام ہوا کہ سب ایک امام کے پیچھے مل کر نماز تراویح کا اہتمام کرتے۔ تو اب نماز تراویح کی اتنی رکعتیں ہیں تو جمہور کا یہ مذہب ہے کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں، اور یہی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بہقی نے باسند صحیح صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعتیں نماز تراویح کی پڑھی جاتی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی 20 رکعتیں پڑھی جاتی رہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ تو اب نماز تراویح کتنے سلام کے ساتھ پڑھنی چاہیے؟ تو نماز تراویح کی 20 رکعتیں جو ہیں وہ 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یعنی کہ 10 مرتبہ اس میں سلام پھیرنا چاہیے، 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے۔ تو اسی طرح نماز تراویح کا
وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے فرضوں پڑھنے کے بعد، عشاء کے جو فرض ہیں ان کو پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ اور نماز تراویح عشاء کے فرض پڑھ کے وطروں سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یا عشاء کی فرض پڑھ کے اور وطر پڑھ کے، یعنی عشاء کی ساری نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ تو معزز سامعین، جس طرح کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو ابھی سے اپنے دلوں میں یہ ارادہ بنا لیں، پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے ہر حال میں اس رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنی ہے، کیونکہ نماز تراویح جو پڑھتا ہے ایمان کی حالت سے ثواب طلب کرنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تمام جو گناہ ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ صغائر جو گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہو نماز تراویح کی، تو پھر ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک میں یعنی کہ ہر رات یہ نماز تراویح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ شوق اور محبت کے ساتھ ابھی سے ہم ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔